ऊपर से इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसने खूब दिल की भड़ास निकाली। फारिया ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर वो भी मुकाबले पर तो उतर आई। ठीक है कि इसकी गलती थी, मगर माजी में वो खुद इससे भी ज्यादा भयानक गलतियों का इर्तिकाब हो चुका था। उसने भी इसे याद दिलाया कि एक दफ़ा इसने अपनी नई 125 मोटरसाइकिल बगैर ताला चाबी के घर से बाहर खड़ी कर दी और वो चोरी हो गई थी। फिर एक दफ़ा जूलर से इसकी गोल्ड की चैन पॉलिश करवा कर वापस लाते हुए रास्ते में ही कहीं गिरा आया था। फारिया की इन बातों से मजीद जल्दी पर तेल का काम किया, यानी वो अपनी गलती मानने के बजाय माजी में होने वाले हादसा का किस्सा लेकर बैठ गई थी। फारिया ने भी जताया कि अगर बीवी से गलती हो जाए तो वो फोड़ और जायल हो जाती है, ऐसे ही गलती जब शोहर से हो तो वो हादसा होता है। फिर क्या था, दोनों में गमसान की जंग हुई। हारून ने इसे फौरन घर से निकल जाने का कहा और खुद भी बकता जुकता हुआ बाहर निकल गया। फारिया ने मारे सदमे और रंज के 2 जोड़े बैग में डाले और रिक्शा करवाकर सीधी आपा के यहाँ आ गई। क्या हुआ चंदा? आपा इसे यूं बेवक्त आता देख कर घबरा गई। वो इनके गले लग के धुआंधार रो पड़ी और फिर सारी दास्तान गोश गुजार कर दी। क्या हुआ चंदा? तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर आ गई? आपा दहल गई। आपा ये इतनी सी बात है? फिर उसने मुझे खुद घर से जाने के लिए कहा है। वो रूहानी सी हो रही थी। अरे बिटिया, वो तो गुस्से से कह रहा होगा, कोई सचमुच थोड़ी निकाल रहा था। आपा ने रिसान से समझाया। आपा मैं अब हरगिज नहीं जाऊंगी। आप बस मुझे कुछ दिन ठहरा लें, फिर मैं अपना कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। वो किसी अड़ियल घोड़ी की तरह भटक गई। आपा समझ गई कि वो फिलहाल जज्बाती कैफियत में हर कुछ नहीं सुनेगी। इसे समझाना बेकार था, इसलिए उन्होंने इसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। शाम को वो उठी तो आपा इसके लिए और अपने इफ्तारी बना चुकी थे। रजाद भाई दफ्तर में ही रोज़ा खोलते थे। इसे शुक्र किया फिलहाल वो इनका सामना भी नहीं करना चाह रही थी। अगले दिन आपा सहरी के वक्त से पहले उठ गई। उन्होंने निहायत एहतमाम से खाना पीने के तमाम लवाजमात ट्रे में सजाए और एजाज भाई को इनके कमरे में देकर आई और फिर खुद फारिया के साथ सहरी में किचन में ही बैठ कर की। सहरी के बाद फारिया तो नमाज से फारिग होकर रूटीन के मुताबिक दोबारा लेट गई। जब आपा ने दफ्तर जाने के लिए मियाँ के कपड़े जूते सब ही तैयार किए, ऐन वक्त इनको अपना स्त्री शुदा सूट पसंद न आया तो आपा ने बगैर नाक मोहन चढ़ाए फौरन दूसरा सूट इस्त्री करके दिया। फिर सारा दिन भी वो छोटे छोटे कामों में मसरूफ रही। शाम में रोज़ा खुलने से तकरीबन 1 घंटा जब वो अपनी और फारिया की इफ्तारी तैयारी कर चुकी थी तो अचानक दफ्तर से एजाज भाई का फ़ोन आ गया कि वो अभी भी आज दफ्तर में इफ्तारी नहीं करेंगे बल्कि घर आ रहे हैं। चंद दोस्त भी हमरा हैं। अब क्या होगा आपा? फारिया ने वैसे ज़दा होकर पूछा। कुछ नहीं होगा बिटिया, कुछ चीज़ें फ्रीज में तैयार रखी हैं, कुछ अभी तैयार कर लेते हैं। तो अपने अजली पुरसकून लहजे में बोली। आप एजाज भाई से कहना वो आते हुए होटल से कुछ लेते हैं। इसने मशवरा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो तेजी से हाथ चलाते हुए बोली। फिर फारिया ने देखा उन्होंने फ्रीज से यखनी निकाल कर पुलाव बनाया। कौरमे का मसाला भी तैयार था, इसमें मुर्गी डालकर भून ली। फारिया ने रायता सलाद तैयार किया। उन्होंने घर में पहले से मौजूद रसगुल्ले डालकर कस्टर्ड बना लिया। ये झटपट इफ्तारी तैयार हो गई। तो फारिया बोली, आपा हम सब ही सहेलियाँ जब डाइस या कहानी पढ़ते थे तो हीरोइन फटाफट अनवा अक़साम के खाने तैयार कर लेती है। तो इतना हिस्से थे कि ऐसे हीरोइन सिर्फ डाइस में ही पाई जाती है, मगर आज मालूम हुआ वैसी हीरोइन हकीकत में भी हो सकती है। अच्छा, वह बर्तन सेट करते हुए धीरे से मुस्कुराई। आपा पर आपने होटल से इफ्तारी क्यों नहीं मंगवाई? क्या एजाज भाई पसंद नहीं करते? वो इनकी मदद करते हुए बोली। नहीं चंदा, वो तो होटल के खानों के दीवाने हैं, मगर इनकी तजाबीत के शिकार हैं। बाहर का खाना नुकसान देता है। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो रोज़े की हालत में बाजार से खाना खरीदने के लिए खवार होते फिरें। इफ्तारी बहुत शानदार रही। इसका ख्याल था कि एजाज भाई को यूं एमरजेंसी में इफ्तारी तैयार करने पर आपा को कुछ इनाम वगैरह देना चाहिए, मगर वो तो एक लफ्ज़ नहीं बोले। कहा तो फ़कत यही कि रायता और सलाद में कुछ कमी रह गई थी। इस पर घड़ों पानी पड़ गया क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसने तैयार की थी। इस दिन जब हारून वापस आया तो बैरूनी गेट लाकर था। एक इजाफी चाबी इसके पास भी मौजूद थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। फारिया का कहीं नामो निशान तक न था और बेडरूम से मोबाइल बजने की आवाज़ आ रही थी। इसका अपना मोबाइल तो गलत हो चुका था। ये फारिया का था। गालबन हो जाते हुए गुस्से में मोबाइल इधर ही छोड़ गई थी। कॉल आपा की थी। उन्होंने इसे
سخت سازش کی اور بتایا کہ فاریہ اب چاندنی انہی کے یہاں رہے گی۔ ان کا بھی غصہ تازہ تھا، اس نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ ایک تو اتنا بڑا نقصان کر دیا، اوپر سے بجائے شرمندہ ہونے کے گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ گھر سے جانے کے لیے اسی نے کہا تھا۔ چند روز نہایت سکون سے گزرے اور وہ دودھ یا جوس پی کر روزہ رکھ لیتا، افطاری کے لیے بازار سے روٹی لے آتا اور آپا کے بجوائے کباب فرائی کر کے روزہ افطار کر لیتا۔ فاریہ کی یاد تو ستاتی، مگر ساتھ اس کی ذات پر غصہ بھی نئے سرے سے امڑ کر آتا۔ اس کے خیال میں اس نے ہمیشہ اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ اب تک بھی اگر اسے خود احساس نہیں تھا تو وہ کیوں اس کے پیچھے بھاگتا ہوا پھرتا؟ فاریہ کو آپا کے ہاں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، فی الحال اس کے واپس جانے کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپا اس صورتحال سے سخت پریشان تھی، اگر وہ ایسا کوئی تذکرہ بھی کرتی تو فاریہ فوراً کسی ہاسٹل وغیرہ جانے کا اندیہ ظاہر کر دیتی اور آپا بیچاری وہیں سہم کر خاموش ہو جاتی۔ دوسری طرف ہارون کو فون کرتی تو اس کا بھی عجیب روکھا سا لہجہ ہوتا۔ نہ جانے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ سوچ کر ہل دہل جاتی۔ رمضان کا آخری اشرا چل رہا تھا، گھر کی حالت بہت ابتر تھی، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے اس نے خود ہی کام والیوں کی چھٹی دے رکھی تھی۔ آج دفتر سے آ کر اس نے پائپ لگا کر سارا گھر دھویا، اپنے کپڑے وغیرہ الماری درست کر رہا تھا کہ اچانک کہیں سے فاریہ کا گولڈن ریشمی دوپٹہ پھسل کر نیچے آ گرا۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا تو اس کے دل میں کوئی خوشی اٹھی۔ اس بے وفا کی یاد بے وقت اور بری طرح سے آئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں اتنی دنوں کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ محسوس تو اتنے دنوں سے کر رہا تھا، مگر آج تو دل کا آنگن بہت سونا سونا لگا۔ در و دیوار پر عجیب سی بے رونقی سی چھائی تھی، ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ وہ جو اکثر کہا کرتا تھا، آخر تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ اب احساس ہو رہا تھا وہ کافی کچھ کرتی ہے، کچا پکا جیسا بھی تھا کھانا تو ملتا تھا۔ اب تو آپا کے کبابوں کا سٹاک بھی کب کا ختم ہو چکا تھا اور بازاری اشیاء پر گزارا چل رہا تھا۔ سامنے شیشے پر نظر پڑی تو اپنے چہرے پر عجیب وحشت اور مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ کیا صرف فاریہ کے جانے سے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فاریہ کو آپا کے ہاں رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ اعجاز بھائی اتنے بھی بے ضرر اور مرجن قسم کے آدمی نہیں ہیں جتنا وہ ان کو سمجھتی تھی۔ وہ بہت نکتاچی اور باریک بین تھے، اگر چیختے چلاتے نہیں تھے تو اس میں بھی کمال انہی کا نہیں ہے بلکہ آپا کا تھا، جو ان کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اتنے کام گو تھے کہ سارا دن میں بامشکل چند الفاظ ہی بولتے ہوں گے، مگر آپا بن کے ہی ان کی ہر ضرورت بانپ لیتی تھی۔ وہ سوچتی کہ ایسے روبوٹ ٹائم آدمی کے ساتھ گزارا کرنا بھی آپا کا ہی حوصلہ ہے۔ ایک دن وہ اس کا اظہار بھی کر بیٹھی۔ آپا میں تو سمجھتی تھی آپ جنت میں رہ رہی ہیں، دیکھو چندہ گھر جنت ہوتے نہیں ہیں، ان کو جنت بنانا پڑتا ہے اپنے حسن و سلوک سے، صبر اور برداشت سے۔ اور نرم لہجے میں سمجھاتی تو وہ نظریں چرا کر رہ جاتی۔ اب تو ماہ رمضان فقط چند روز کا ہی مہمان رہ گیا تھا۔ روزہ داروں کی عبادت و اذکار میں اضافہ ہو چکا تھا، ہر کوئی اجر و ثواب سے اپنی جھولیاں بھر لینا چاہتا تھا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار بھی عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی تھی، مگر جوں عید قریب آ رہی تھی لوگوں کے جوش و خروش اور گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپا نے فاریہ کو بھی عید کی شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا تو وہ میاں کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے فاریہ کے علاوہ ہارون کے بھی کپڑے جوتے خریدے۔ کافی دن کے سے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار فون بند ملا، ورنہ پہلے تو وہ فون کر کے خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا، مگر اب اتنے زور سے خاموشی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر ملازم لڑکے کو گھر میں دوڑایا، وہاں بھی تالا لگا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی، فاریہ اپنی جگہ چور سی بنی پھرتی تھی۔ اس کی شادی کی یہ پہلی عید تھی، اس حوالے سے کتنے خواب بنے تھے سب خاک میں مل گئے۔ اب تو اسے سراسر اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا، اگر اس دن وہ کھلے دل سے معافی مانگ لیتی تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑتا۔ اب ہارون نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اسے کہاں سے ڈھونڈے، اس کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اس کی خیریت کے لیے اللہ کے حضور دیر تک جھولی پھیلائے رکھتی۔ آخر روزہ افطار کرنے کے بعد جب عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو دیر تک آپا کے گلے لگی رہی۔ دونوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے چھت پر چلی گئی اور آپا کچن میں صبح کے لیے شیر خورما بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ وہ اپنے دھیان میں میوہ جات صاف کر رہی تھی جب کسی قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ساکت رہ گئی۔ نل گجے سے سفید شلوار سوٹ میں سامنے ہارون کھڑا تھا، اس کے سر پر بھی سفید ٹوپی تھی۔ چھوٹی سی داڑھی کے ساتھ وہ بہت کمزور اور زرد سا دکھ رہا تھا۔ گلے میں گلاب کے پھولوں کا ایک ہار جھول رہا تھا۔ ہارون میرے بچے،
وہ پڑھتے محبت سے اس سے لپٹ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اس کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آپا میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو، مجھے تو بتا دیتے، میں اعجاز کو مسجد بھیج دیتی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ متلاشی نظروں سے سامنے آنگن میں دیکھتا رہا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ سمجھ گئی کہ فاریہ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اوپر نماز پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پر وسیع اور سی چھت کی داہنی دیوار سے لٹکتا بلب ہلکی زرد روشنی پھیلا رہا تھا۔ مشرق کی جانب کونے میں جائے نماز بچھائے فاریہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت کملایا سا دکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے، نہ جانے اللہ سے کیا مانگ رہی تھی۔ ان آنکھوں سے موتیوں کی مانند آنسو نکل نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اچانک پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں گرفت میں لے لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تو سامنے زمین پر بیٹھے ہارون کو دیکھ کر گمسم سی رہ گئی۔ دونوں کے بیچ پر اسرار سی خاموشی حائل تھی۔ فاریہ نظریں جھکائے ہوئے تھی اور روحانیت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سوری فاریہ، پھر اس کے منہ سے سسراتی ہوئی آواز نکلی، سوری ہارون، وہ بھی سسکی۔ غلطی میری تھی، نہیں غلطی میری تھی، میں نے آپ کا موبائل، مجھے بھی تمہیں گھر سے جانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبا رہا تھا، مگر میں نے بھی آپ کا موبائل، ارے بھاڑ میں گیا موبائل، چیزیں اہمیت نہیں ہوتی فاریہ، چیزیں رشتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ چیزیں ٹوٹ جائیں تو دوبارہ مل جاتی ہیں، لیکن اگر رشتے کھو جائیں تو وہ مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے اعتکاف میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس کے حلیے سے کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا مبارک ہو، تمہیں بھی چاند رات مبارک ہو۔ ہم نے سوچا تھا عید کا چاند اکٹھے دیکھیں گے۔ اس نے یاد دلایا، وہ تو ہم اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہی اٹھا، وہ بھی ساتھ اٹھ گئے۔ دونوں چلتے ہوئے مشرق کی دیوار کے پاس آئے اور متلاشی نظروں سے آج کی طرف دیکھنے لگے۔ سفید بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ عید کا نخریلا سا چاند بھلا اتنی آسانی سے کہاں نظر آنے والا تھا؟ دونوں کی نظریں کافی دیر تک آسمان پر بھٹکتی رہی، پھر آخر کار دونوں کو بیک وقت وہ نظر آ ہی گیا۔ ایک بدلی کی اوڑ سے چاند کی باریک سی تاریکی مانند عید کا چاند جھانک رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور چاند نے بھی دونوں سے شرما کر دوبارہ اس بدلی کے پیچھے اپنا مکھڑا چھپا لیا۔